نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين۔ پارہ 9 سورہ انفال آیت نمبر 29 سے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنا یؤمنو، آمنو فعل ماضی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تتقو تم ڈرو گے، تقوی کرو گے۔ بہت پیاری آیت ہے، اس پہ غور کیجیے گا۔ اتقا یتقی، یتقی اور تتقون تھا، نون اس میں سے گر گیا، ڈراپ ہو گیا، یہ فعل مضارع ہے، ان کی وجہ سے۔ اگر تم ڈرو گے اللہ سے، یجعل وہ بنا دے گا، جعلا یجعلو، یجعلو تھا، آخر میں جزم آ گیا ان کی وجہ سے، جب ان آتا ہے تو جزم ہو جاتا ہے۔ وہ بنا دے گا لکم تمہارے لیے فرقانن، فرقان کسے کہتے ہیں؟ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا، صحیح اور غلط میں فرق کرنا، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی چیز بھی فرقان کہلاتے، جیسے قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی کتاب کو۔ وَيُكَفِّرْ اور وہ دور کر دے گا، کفرا یکفرو اور وہ دور کر دے گا، یکفر را کے اوپر جزم آ گیا، شروع میں جو ان آ گیا تھا اس کی وجہ سے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے یہ سب کنیکٹڈ ہیں آپس۔ تو جو ان ہے، جو یا ایھا الذین آمنو کے بعد ان آیا تھا، تتقون نون گر گیا اس کی وجہ سے، یجعلو تھا جزم ہو گیا اسی کی وجہ سے، یکفر جو ہے را یکفرو تھا را کے اوپر جزم آ گیا وہ بھی اسی وجہ سے، اور یغفرو تھا یغفر ہو گیا وہ بھی اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو وَيُكَفِّرْ اور وہ دور کر دے گا، عَنْكُمْ تم سے، عن پلس کم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، سیئات تمہارے گناہ، تمہاری برائیاں، وَيَغْفِرُ اور وہ بخش دے گا، غفرا یغفرو اور وہ بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر دیکھیے تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کو۔ اور پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ انسان گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے کام کرتے ہوئے اپنی زندگی بتائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، گناہ کو چھوڑتے ہوئے زندگی گزارے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرے، ٹھیک ہے۔ تقوی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا، کہیں میں نے یہ کام کر لیا تو ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے ناراض ہو جائے۔ جیسے تقوی کہتے ہیں، جیسے کہ مان لیں ایک بہت گھنا جنگل ہے، جھاڑیوں اور کانٹوں سے بھرا ہوا، اور جب اس کو انسان پار کرے گا تو کیسے پار کرنے کی کوشش کرے گا کہ ایک بھی کانٹا نہ چبھ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ پار کر لیتا ہے اسے تو تھوڑا بہت اس سے کے کانٹے چبھ جاتے ہیں پھر بھی۔ اسی طرح جب انسان زندگی بسر کرے تو کوشش کرے گناہوں سے بچتے ہوئے، اور پھر جب گناہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ اب تقوی لے کر آنا ہے اپنے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ڈرو گے، اگر تم تقوی کرو گے تو اللہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقان۔ تو پہلا فائدہ کیا ہے تقوی سے؟ تقوی سے انسان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، صحیح غلط کیا ہے یہ پتہ چلتا ہے، یہ پہلا فائدہ ہے پرہیزگاری اختیار کرنے سے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں فیصلہ کرنا آ جاتا ہے، ہمیں سچ اور جھوٹ کی پہچان ہونے لگتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دوسرا اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، یعنی پہلا تو یہ کہ تقوی سے جو ہے انسان صحیح غلط کی پہچان ہوتی ہے، تقوی سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب بھی پیدا ہوتا ہے، جتنا انسان اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے اندر فرقان زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنی کچھ چیزیں غلط ہی نہیں لگتی، پھر اللہ کے کلام کو پڑھ کر سن کر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور انسان اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو خود دیکھنے لگتا ہے،
اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ میرے اندر یہ بھی غلطی ہے، میرے اندر یہ بھی کوتاہی ہے، پھر انسان ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسے جیسے گناہ دور ہوتے رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ برائیاں دور ہو جاتی ہیں تقوی سے، کیونکہ پھر یہ بھی آتا ہے کہ جو نیک عمل ہوتے ہیں وہ برے عمل کو یعنی برے عمل پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ جب نیک انسان نیکی کرتا ہے تو وہ جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے تقوی سے۔ پھر تیسرا فائدہ تقوی سے کہ تمام گناہ جب معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی یغفر کہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ تو اتنا فائدہ ہوتا ہے کس سے؟ صرف تقوی اختیار کرنے سے۔ یہ تین چیزیں اس آیت کے اندر امپورٹنٹ ہے کہ یہ تقوی کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح غلط کی سمجھ پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قریب انسان جائے گا۔ دوسرا یہ کہ برائیاں دور ہوں گی، غلطیاں دور ہوں گی اور گناہ دور ہوں گے، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو انشاءاللہ بخش دیں گے۔ آیت نمبر 30 دیکھیں، وَإِذْ اور جب يَمْكُرُوا چالیں چل رہے تھے مکرا یمکرو فعل مضارع بکا آپ کے ساتھ، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں سنگولر کا صیغہ ہے یمکرو، تو وہ چال چلتا ہے یا چلے گا مکرا یمکرو، لیکن ہم تو پلورل کا کر رہے ہیں اس میں، تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ الذین آگے ہے بہت سارے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو الذین ہے سب لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب یمکروا چالیں چل رہے تھے بکا آپ کے ساتھ، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لیثبتوکا کفر یکفروا سے بنا ہے، یہ فعل ماضی ہے، لیثبتوکا تاکہ وہ قید کر لیں آپ کو۔ اس کے روٹ لیٹر اس بات سے یہ بنا ہے، یعنی پابند کر دینا، روک دینا، قید کر دینا۔ ثابت قدمی بھی اسی سے آتا ہے، کیونکہ ثابت قدمی کس کو کہتے ہیں؟ ایک جگہ انسان جم جاتا ہے، اس طرح کے قید بھی، اور انسان جب قید بھی ہوتا ہے تو ایسے قید ہوتا ہے کہ ایک جگہ وہ انسان جم جاتا ہے، تو اس لیے مکرا جو ہے وہ کس کے لیے آتا ہے؟ جم جانے کے لیے آتا ہے یا قید کر لینے کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات جیسے ہم ثابت قدمی کہتے ہیں وہ بھی ورڈ اسی سے ہی نکلا ہے اور اسی سے ہی آتا ہے، ایک ہی روٹ ہے دونوں کے۔ سا با تا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اسبتا یثبتو اسبت یثبتو، ٹھیک ہے، یہ تاکہ وہ ثابت کر، یہ تاکہ وہ قید کر لیں آپ کو، یثبتو کا، ٹھیک ہے، یثبتونا تھا، نون یہاں سے گر گیا، ڈراپ ہو گیا، یہ جو اس سے پہلے لام تاکید ہے نا، لام زیر لی، اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ لام زیر لی جو ہے یہ حرف جر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ لام تاکید، جس کے میننگ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ قید کر لیں آپ کو، او یا یقتلو کا قتل کر دیں آپ کو، قتل یقتلو یقتلونا فعل مضارع، یہ بھی لام کی وجہ سے اس میں نون ڈراپ ہو گیا، او یا یخرجو کا نکال دیں آپ کو، اخرجا یخرجو یخرجونا یہاں سے بھی نون ڈراپ ہو گیا لام کی وجہ سے، اور نکال دیں آپ کو، وَيَمْكُرُونَ اور وہ سب چال چل رہے تھے، مکرا یمکرو یمکرونا وہ سب چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اور چال چل رہا تھا، اللہ واللہ اور اللہ خیر بہتر ہے، الماکرین سب چال چلنے والوں میں۔ شروع میں جو از آ رہا ہے نا، یہ جو بیچ میں یہ او بھی آ رہا ہے، او جب آتا ہے جب یا لگ جاتا ہے، او کی وجہ سے بھی شرطیہ ہوتا ہے یہ، تو ان وجہ سے بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان سب کے معنی ہم مصدر میں کر رہے ہیں یا پھر پاسٹ میں کر رہے ہیں، جبکہ یہ ہے کیا؟ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کو ہم پاس میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ اللہ تعالیٰ اس وقت جب اس وقت کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہے کہ جب چال چل رہے تھے آپ کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ قید کر لیں آپ کو یا قتل کر دیں آپ کو یا نکال دیں آپ کو، اور چالیں چل رہے تھے وہ سب، اور اللہ چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہترین ہے چال چلنے میں۔ ماکرین، مکرا یمکرو سے بنا ہے، ماکرین فاعل جمع ہے یہ۔
تو اس کے پیچھے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان یاد دلا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد کی تھی، اور کس طرح مدد کی تھی کہ قریش آپس میں اکٹھے ہو گئے تھے اور تمہارے خلاف جو ہے وہ چالیں چل رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو روک دیا، ان کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. یعنی کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں چل رہے تھے، انہوں نے دارالندوہ میں سارے قوم کے رئیسوں کو جمع کیا، یعنی ایک اجتماع بلایا جتنے بھی قوم کے رئیس تھے ان کا. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بھی انسانی شکل میں ان کے بیچ میں شامل ہوا اور کہنے لگا کہ میں نفس سے تعلق رکھتا ہوں، پورا انسان ہوں، بہت سمجھدار ہوں، تم لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھو، اپنے ساتھ شریک رکھو اور میں اچھے مشورے دوں گا. کرتے کرتے سب کا وہاں جو ہے سب کے ساتھ مل کر سازشیں کرنے لگا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کیا 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 جائے. اب ہر کوئی اپنی اپنی ایک نئی رائے دے رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا یا تو ان کو قید کر لیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا یا تو ان کو بائیکاٹ یا پھر قتل کر دیا جائے. تو پھر قتل کرنے پر سب آپس میں متفق ہوئے، یعنی سب کی رائے کس میں بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے، نعوذ باللہ. لیکن کوئی بھی اس کا الزام اپنے سر لینے کو تیار نہ تھا، یعنی کوئی ایک انسان یہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ان کے اوپر الزام نہ آئے. تو طے یہ پایا کہ ہر قبیلے کا آدمی مل جائے، پھر سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یلغار کریں گے، یعنی سب قوم کا، ہر قوم کا ایک ایک آدمی آئے اور پھر سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وار میں یلغار کر دیں گے، یعنی اکٹھا وار کریں گے. اسی طرح قتل کا ذمہ سب پر ہوگا، لہٰذا بنو ہاشم کسی سے بدلہ، یعنی کس سے بدلہ لیں گے، یعنی جب سب پر ان کا وہ ہوگا تو وہ بنو ہاشم کس سے بدلہ لیں گے اور خون بہا لینے کو وہ لوگ تیار ہو جائیں گے. تو اس طرح ہم خون بہا ان کو دے دیں گے اور جتنا بھی خون بہا مانگیں گے ہم اس کو دے دیں گے. تو خون بہا کس کو کہتے ہیں؟ دیت. دیت کس کو کہتے ہیں؟ جب قتل ہو جائے تو قتل کے بدلے یا تو قتل کرنا ہوتا ہے یا پھر دیت ہوتی ہے. اور دیت کیا کہ پیسے، جو مقتول ہوتے ہیں وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مقتول کے وارث پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو اس کو خون بہا کہتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہم خون بہا دینے کو تیار ہو جائیں گے. اور اسی رات جب انہوں نے آخری ایکشن وہ لے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ان سب نے محاصرہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر سے نکلے تو یعنی یہ انتظار کرنے لگے کہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلیں گے ہم فوراً حملہ کر دیں گے. ہوا یہ کہ ان سب کو ایسی اونگ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلے تو مٹھی بھر مٹی لے کر نکلے اور پھینکتے ہوئے نکلے کہ کسی کو بھی، یعنی ان کے اوپر مٹی پھینکتے ہوئے بھی نکلے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اور اس طرح ان کو اونگ آئی یہاں تک کہ آپ غار ثور میں جا پہنچے. پھر پیچھے سے انہوں نے ڈھونڈنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھڑ سوار دوڑا دیا. تو یہ سب آتا ہے احادیث میں جو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح یاد کرو کہ وہ لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ایک چال چلی اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین چال چلنے والے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کی ناک کے نیچے سے نکل گئے، ان کو احساس بھی نہیں ہوا. تو کہ اللہ تعالیٰ ہر پرابلم میں ساتھ دیتے ہیں مومنوں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا، اور جگہ جگہ پر مومنوں کا آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ رہے. تو جب انسان، کیونکہ بات کس سے شروع ہوئی ہے، پیچھے کی آیت کیا تھی کہ تقوی، جب انسان تقوی کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا اس انسان کو کہ اس کی پرابلمز کیسے دور ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں کیسے دور ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتے ہیں اور وہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ میری پرابلم یہ کیسے آسان ہو گئی اور کیسے دور ہو گئی. تو اس لیے پرہیزگاری اختیار کرے، تقوی اختیار کرے. آیت نمبر 31، وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، تلا یتلو سے، تتلا یہ مجہول ہے، مضارع مجہول، اور جب پڑھی جاتی ہیں علیکم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، ہماری آیتیں، قالو وہ سب کہتے ہیں، قد در حقیقت، اذا کی وجہ سے قالو کے میننگ ہم نے مضارع میں کریں، وہ کہتے ہیں قد در حقیقت، سمینا ہم نے سن لیا، سمینا ہم نے سن لیا،
لو اگر نشاء ہم چاہیں، شاء یشاء سے بنائے، نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا ضرور ہم کہتے، مثل ہاذا اس کے، ہاذا اشارہ ہے یہ، وہ یا اس کے، ان نہیں ہے یہ۔ اب یہاں پر ہم ان کے میننگ نہیں میں کر رہے ہیں، نیگیٹو کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آگے اللہ آ گیا۔ جب اللہ آ جاتا ہے تو پیچھے اگر ان ہوں یا ماں ہوں یا حل ہو، اس کی میننگ نہیں میں ہو جاتا ہے۔ نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر کہانیاں، اولین پہلے لوگوں کی، اول سے بنا اولین، اولین جمع ہے یعنی پہلے لوگوں کی۔ اب یہاں پر قریش کی ایک اور چال بازیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک اور ان کی شرارتوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح حد سے بڑے ہوئے تھے، کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان سب کی قصے کہانیاں ہیں، اس قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ ایمان والے کے لیے صرف وہ ایک قصے کہانیاں نہیں ہیں، ان کے پیچھے ریزن کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ قصہ کیوں بیان کر رہے ہیں، اور ان کی ایک بصیرت والی نظر ہوتی ہے ایمان والوں کی، اور اس کو سن کر ایمان والوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ لیکن جو مشرکین تھے وہ کیا کہتے تھے؟ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت تفسیر میں آتا ہے کہ یہ نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ قرآن کو جو ہے پہلے لوگوں کی داستان بتایا کرتا تھا۔ ابن کثیر میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے یا اس کی تفسیر سناتے تو وہ جو ہے نضر جو ہے آپ کے مقابلے میں ایک اور مجلس بٹھاتا، اور وہ کیا کرتا کہ لوگوں کو ایرانی بادشاہوں کے نئے نئے قصے کہانیاں سناتا جو کہ سیکھ کر آیا ہوا تھا، اور یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی نقل اتارتا، کبھی ایرانی بادشاہوں کے قصے کہانیاں سناتا، اور لوگوں کو کہتا کہ بتاؤ کس کے قصے مزیدار ہیں، کس نے مزیدار قصے سنائے، یعنی پتہ نہیں کون کون سی قصے کہانیاں وہ سنانے بیٹھ جاتا تھا۔ تو اس طرح مشرکین کرتے تھے کہ قرآن نہ سنا جائے، ڈسٹریکٹ کر دو لوگوں کو، یعنی لوگ قرآن سنے ہی نہ، ان کا دھیان ادھر ادھر بھٹکا دو، یہ سب کام وہ کرتے تھے۔ اور کیا کہتے تھے کہ اور جب پڑھی جاتی تھی ان پر ہماری آیات تو وہ کہتے تھے ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی جیسے باتیں کہہ دیں، یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم بھی یہ جو کلام پاک ہے یا یہ جو قرآن ہے ہم بھی اسی کی طرح ایک اور قرآن لے کر آ جائیں۔ تو یہ سب باتیں وہ کیا کرتے تھے، اور پھر کیا کہتے تھے کہ نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں، یعنی یہ اور کچھ نہیں ہے، صرف قصے کہانیاں ہیں۔ آیت نمبر 32، وَإِذْ قَالُوا اور جب انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، اللہم اشارہ ہے اے اللہ جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے، ان اگر کانا ہے، ہذا یہ، ہوا وہی، الحق کا جو حق ہے، من اندکا تیرے پاس سے، من مطلب سے، اندی مطلب پاس، اور کا مطلب تیرے پاس، فَأَمْطِرْ تو برسا ہم پر، مطر یمطرو سے، امطر برسا ہم پر، علینا ہم پر، علا پلس نا ہم پر، حجارتن پتھر، من السمائی آسمان سے، من مطلب سے سمائی آسمان سے، او یا ایتینا لے آ ہم پر۔ دیکھیں ایتی امر ہے، یہ جو ہے عطا یا اتی سے بنا ہے، عطا یا اتی سے بنا ہے ایتی، اور آگے اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن جب اس کے آگے حرف جر بھی آ جائے یا حرف جر با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے آنا۔ ٹھیک ہے، یا تو لے آ نا، نون الف زبر نا، یہاں پر ضمیر آ گئی، ہم پر، بی عذابن عذاب، علیم دردناک۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب کے بارے میں، عذاب سے ڈراتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قیامت کے بارے میں بتاتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے تھے، تو وہ اپنے لیے خود ہی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اگر یہ حق ہے تو ٹھیک ہے، ہم پر جو ہے پتھروں کی بارش برسا دو، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آؤ۔ مطلب کم عقلی میں اور جاہلیت میں وہ یہ کام کرتے تھے، اپنے لیے ہی بد دعا مانگا کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم اس کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں، تو آپ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے یا کوئی دردناک عذاب بھیج دیجئے، جیسا کہ اس سے پہلے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں پر، لوط وغیرہ پر سزا دی گئی۔ اسی طرح یعنی اپنے آپ ہی وہ اپنے لیے بد دعائیں مانگا کرتے تھے، کبھی مذاق کے طور پر اور کبھی آپ وسلم کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم پر عذاب نہیں آ رہا، اس کا مطلب تم سچے نہیں ہو۔ آیت نمبر 33 دیکھیں، وما کانا
اور نہیں ہے اللہ لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں. عذبا یعذبو سے بنا ہے. عذبا یعذبو، یہاں پر یہ فعل مضارع ہے، یعذبو تھا با کے اوپر پیش تھا، لیکن یہ جو لام زیر لی ہے نا، لام تاکید، اس کی وجہ سے با کے اوپر زبر آ گیا، تاکہ وہ عذاب دے ہم انہیں. وَأَنْتَ اور آپ، فِيهِمْ ان میں ہیں، فی مطلب میں اور ہم مطلب ان میں ہیں. وما اور نہیں، کانا ہے، اللہ ماں کے میننگز جو بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے ہیں، اور نہیں ہے اللہ معذبہم عذاب دینے والا انہیں. یہ فاعل ہے، عذبا یعذبو، معذب عذاب دینے والا، سبجیکٹ ہے یہ. نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا انہیں، وہم اور وہ یستغفرون استغفار کر رہے ہوں. استغفرا یستغفر یستغفرون فعل مضارع ہیں جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہ عذاب کی دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جواب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ اس حال میں عذاب نہیں دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں. یعنی پہلی بات کیا کہ عذاب نہیں آتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں. جب کوئی دائی یا نبی کسی قوم میں ہوتے ہیں تو اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آتا، اور اگر عذاب آنا ہوتا ہے تو اس دائی کو یا اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال دیتے ہیں، تب عذاب آتا ہے. یا جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں، تب عذاب آتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جب کہ وہ استغفار کر رہے ہوں، یعنی وہ لوگ بھی استغفار کر رہے ہوں. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جو تھے مشرکین مکہ، حالانکہ وہ جو ہے گناہ میں شریک تھے، گناہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک بات یہ تھی کہ وہ استغفار کرا کرتے تھے. یعنی استغفار وہ کیا کرتے تھے. مکہ جب وہ طواف کیا کرتے تھے تو طواف میں کہا جاتا ہے کہ وہ غفرانہ کہتے تھے، جو کہ ایک قسم کا استغفار ہی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ وہ لوگ استغفار کر رہے ہوں تب بھی عذاب آنے والا نہیں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کفر اور شرک کے ساتھ یہ استغفار آخرت کے عذاب کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. دنیا میں عذاب دور ہو جائے گا لیکن آخرت میں نہیں ہو سکتا. اب پھر دیکھیں یہاں پر استغفار جو ہے وہ ایک تو یہ کہ سب سے امپورٹنٹ بات، استغفار عذاب سے بچنے کا سبب ہے یا عذاب سے بچانے کا سبب ہے. اگر کوئی قوم، اب دیکھیں وہ مشرکین ہی تو تھے اور مشرکین استغفار کر رہے ہیں، غفرانہ کا پڑھ رہے ہیں، اور اب استغفار پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے عذاب نہیں لا رہے. تو جب کوئی قوم استغفار کرتی ہے، چاہے وہ جاہلیت میں کرے چاہے وہ ناسمجھی میں کرے، تو اس کے اوپر بھی عذاب نہیں آتا. اور بعض سلف صالحین کہتے ہیں ہمارے لیے عذاب سے دو پناہیں موجود ہیں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں موجود ہونا اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں، اور دوسرا یہ استغفار کرنا. جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ایک حفاظت ختم ہو گئی، اب دوسری حفاظت باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس وقت تک اللہ اس کو عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے. تو پھر اگر مومن ایک استغفار پڑھے گا، استغفار کی کثرت کرے گا، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، پھر حشر میں بھی حفاظت ہوگی. استغفار سے کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے بچا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دو امان کی چیزیں اتاری ہیں. امان مطلب سکون، امن سے. دو امان کی چیزیں اتاری ہیں. پھر یہ آیات پڑھی، یہی والی آیات، اور کہا جب میں دنیا سے چلا گیا تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ دوں گا. یعنی دو چیزیں کیا تھی؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا استغفار. اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو دوسری چیز کیا بچے گی؟ صرف استغفار. تو استغفار کرنا کثرت سے. استغفار جو ہوتا ہے، جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو ہر غم، ہر رنج، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ڈپریشن، اسٹریس، ان سب سے نجات پا لیتا ہے، ان سب سے انسان بچ جاتا ہے.
یہ سب پریشانیاں، غم، رنج دور ہوتے چلے جاتے ہیں استغفار سے. اور جس نے استغفار کی پابندی کی تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں اور ہر تنگی سے راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کو اس طرح رزق عطا کرتے ہیں جو اس کو گمان بھی نہیں، یعنی ایسا اس کو رزق عطا کرتے ہیں. تو استغفار پڑھنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس سے بہت سی لغو اور بیہودہ باتیں ہو جائیں، یعنی مجلس میں بیٹھے ہیں، فالتو کی باتیں ہو جائیں، بیہودہ باتیں ہو جائیں، تو وہ اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے کیا کہا کرے؟ سبحان ربک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. پاک ہے تو اے اللہ اور سب تعریفیں تیرے لیے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں. تو اس مجلس میں اس سے ہونے والے گناہ یا لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں. یہ ترمذی شریف میں آتا ہے، حدیث نمبر 3433. تو جب انسان مجلس سے اٹھنے سے پہلے بھی جو مجلس کی دعا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے جو گناہ ہو گئے تو وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اور وہ امت کی ٹریننگ کر رہے تھے، امت کو ٹریننگ کروا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دن میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک تھے. اس کے باوجود جب مکہ فتح ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے مسلم میں، حدیث نمبر 1088، کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اس کی حمد کے ساتھ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی استغفر اللہ. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ باکثرت کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں جلد ہی اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا، اور جب میں اسے دیکھ لوں تو کثرت سے کہوں سبحان اللہ وبحمدہ استغفرک واتوب الیہ، تو وہ نشانی میں دیکھ چکا ہوں. جب اللہ کی نصرت اور فتح پہنچ گئی، یعنی فتح مکہ، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک میں داخل ہوتے دیکھ لیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں، اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو یہ ہے استغفر اللہ، تو اس سے جو ہے جب ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی بہت بڑی نعمت آ گئی ہے یا کوئی بہت بڑا اچیومنٹ ملا ہے، تو تب بھی کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، کیونکہ استغفار اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. اور دیکھیں نا کتنی بڑی وہ جیت تھی، فتح مکہ کتنا بڑا اچیومنٹ تھا. جوک در جوک انسان جو تھے، فوج در فوج انسان جو تھے، وہ اسلام قبول کر رہے تھے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنے رب کی حمد کرنا، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرنا، بخشش طلب کرنا، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. پھر بھی یہ کام کرنا، جب ہمیں کوئی بڑا اچیومنٹ ملے پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. نیکسٹ آیت دیکھیں، آیت نمبر 34. وما، اور کیا ہے. ماں جو ہے دیکھیں کویشچن کے لیے بھی آتا ہے، ماں جو ہے کویشچن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ کس میں؟ کیا کے لیے. کہیں تو جو کے لیے استعمال ہوگا، کہیں نیگیٹو یعنی نہیں کے لیے استعمال ہوگا، اور کہیں وہ اس کے لیے استعمال ہوگا، کیا کے لیے استعمال ہوگا. اور کیا ہے لہم انہیں، اللہ کے نہیں. اب دیکھیں یہ دو ورڈ سے مل کر بنائے، ان پلس لا. ان کا مطلب کہ اور لا کا مطلب نہیں، یہ کہ نہیں. یعذبہم، عذاب دے گا انہیں. عذبہ یعذبو سے بنا ہے اور یہ یعذبا ہو گیا. کیوں ہو گیا با؟ یعذبو تھا، با کے پر پیش تھا، اور زبر کیوں آ گیا یہاں پر؟ کیونکہ ان، میں نے کیا بتایا پیچھے، یہ جو اللہ ہے یہ دو ورڈ سے مل کر بنائے، ان پلس لا. تو یہ جو ان ہے چھپا ہوا اس میں، اس کی وجہ سے کہ نہیں عذاب دے گا انہیں اللہ، اللہ. وہم، اور وہ، یسدونا، وہ روکتے ہیں، صدہ یسدو سے. یسدونا فعل مضارع، رکنا اور روکنا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام،
مسجد حرام سے، ان مطلب سے مسجد الحرام سے، وما اور نہیں ہے، اللہ سے پہلے جو ما آیا ہے اس کا مطلب نہیں، اور نہیں ہے کانو ہیں وہ، اولیاءہم متولی اس کے، ولی اولیاء، ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، اولیاء دوستوں کے لیے آتا ہے، متولی کے لیے بھی آتا ہے، ان نہیں ہے اولیاءہ متولی اس کے، دوست اس کے، اللہ مگر المتقون متقی لوگ، اتقا یتقی متقی یہ جو ہے فاعل جمع ہے، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان کے اکثر، لا یعلمون نہیں وہ سب علم رکھتے، علیم یعلمون سے بنا ہے، نہیں وہ سب علم رکھتے۔ اب دیکھیں یہاں پر کہ کیا ہے انہیں کہ نہیں عذاب دے گا انہیں اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ عذاب ان کو؟ اللہ تعالیٰ عذاب ضرور دیں گے، کیونکہ وہ یہ سب کام کرتے ہیں، وہ اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہاں انٹری کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، مسجد الحرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیوں نہیں دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ تو ان کو عذاب ضرور دیں گے، کیونکہ وہ اتنے گناہ کا کام کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں میں آپ موجود ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے نازل نہیں فرماتے۔ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، حالانکہ یہ لوگ مسجد حرام میں مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسجد ہماری ہے، ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، یعنی ہم مسجد کے رکھوالے ہیں، ہم مسجد کی جو ہے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ متولی کون ہو سکتا ہے مسجد کا؟ مسجد کا متولی صرف اور صرف متقی لوگ ہو سکتے ہیں، مسلمان ایمان والے ہو سکتے ہیں، جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ جو ایمان نہیں لے کر آئے وہ کیسے مسجد کا متولی ہو سکتا ہے؟ جو کہ وہ اپنے آپ کو بتاتے تھے، اور پھر جبکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس میں جانے سے روکتے بھی تھے، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسجد کا متولی بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی اور نہیں ہو سکتا، صرف ایمان والے ہی مسجد کے یا متقی لوگ ہی مسجد کے متولی ہوتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہی نہیں، ان کو علم ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پر عذاب ضرور آئے گا ایک دن، اور وہ آ کر رہے گا۔ آیت نمبر 35 دیکھیں اب، وما کانا اور نہیں ہے، نہیں تھی، صلاتہم کانا مطلب تھی یا تھا، کانا یکونو کن سے، صلاتہم ان کی نماز، صلات مطلب نماز، ہم ان کی نماز، عند البیتی پاس بیت اللہ کے، عند مطلب پاس، بیتی بیت اللہ کے، اللہ مگر مکاءن سیٹیاں بجانا، مکاءن کہتے ہیں منہ سے سیٹی بجانے کو، مکاءن، ٹھیک ہے، نہیں ہے ان کی نماز مگر مکاءن سیٹیاں بجانا، وتصدیتن اور تالیاں بجانا، تصدیہ تالیاں بجانا، صاد دال واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، صدون یعنی کسی چیز کا لمبا ہونا یا تالی بجانا، دونوں اس میں آتا ہے، تصدیتن دونوں ہاتھوں سے تالی پیٹنا، اور تصدن کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہ تصدیتن یعنی دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا یا تالی پیٹنا۔ فذوقو تو چکھو، ذاقا یذوقو سے، ذوقو تو چکھو امر ہے، العذاب عذاب، بما اس وجہ سے جو کنتم تھے تم تکفرونا کفر کرتے، کفر یکفرو سے، تکفرونا کفر کرتے۔ اب یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیوں نہیں دیں گے، اسی سے کنیکٹڈ ہے یہ آیات پیچھے، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب کیوں نہیں دیں گے جبکہ وہ تو اتنے گناہ کا کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مسجد سے جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کب روکا تھا انہوں نے مسلمانوں کو؟ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے، جب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور واپس آنے پر مجبور کیا۔ تو آگے آئے گا اس کا پورا واقعہ، تو مسلمانوں کو احرام کھولنا پڑا، انٹری کرنے نہیں دی وہاں پر اتنے سارے مجموعے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کیوں نہیں دے گا؟ اور دوسرا ریزن ان کا یہ ہے کہ ان کی نماز کیا ہوتی ہے، سیٹیاں بجانا، یعنی بیت اللہ کے پاس سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہ سب کام کرتے ہیں، شور مچانا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہ سب کام وہ کرتے ہیں۔ یہ عمل تھے ان کے کہ شور کرو، سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، بےہودہ عمل ہو کرتے تھے وہ۔ دور سے دیکھنے میں سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا کتنا بےہودہ عمل رکھتا ہے۔ اور تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے، ان سب وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہیں گے، چکھو عذاب، اس وجہ سے کہ تھے تم کفر کرتے،
یعنی تم لوگ کفر کرتے تھے، اس وجہ سے تم پر عذاب نازل ہوا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں، انفقا ینفقو سے بنا، ینفقون فعل مضارع، وہ سب خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، لیسدو تاکہ وہ روکیں، سدا یسدو سے فعل مضارع، یسدونا تھا، نون گر گیا یہاں پر لام زیر لی کی وجہ سے، تاکہ وہ روکیں، ان مسجد اللہ، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ان مطلب سے سبیل راستہ، اور اللہ ہی اللہ کا، اللہ کے راستے سے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو فا مطلب تو سین زبر سا آ گیا، تو جلد ہی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلد ہی، ٹکڑے کر دیجئے، اس کو ڈیوائڈ کر دیجئے، دیکھیں کتنے ورڈ سے مل کر بنائیں یہ لفظ، فا مطلب تو، سیکنڈ کیا ہے یہاں پر سین زبر سا، یعنی جلد ہی، ینفقون وہ سب خرچ کریں گے، انفقا ینفقو سے فعل مضارع، ہاں مطلب اسے، جلد ہی وہ سب خرچ کریں گے اسے، ثم پھر، تکونو وہ ہو جائے گا، کانا یکونو سے بنا ہے، تکونو پھر وہ ہو جائے گا، علیہم ان پر، حسرتن حسرت کا سبب، حسرت کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ کاش کہ میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسرت۔ ثم پھر، یغلبون وہ مغلوب کیے جائیں گے، مجہول ہے یہ مضارع مجہول، مغلوب یعنی ہرا دیے جائیں گے، مغلوب کیے جائیں گے، ہرا دیے جائیں گے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، الی طرف جہنم جہنم کے، یحشرون وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے، حشرا یا شروع سے بنائے، یحشرون یہ بھی مجہول ہے، جہنم کی طرف وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اب اپنے مال انہوں نے خرچ کرے، اپنے مال کیوں خرچ کرتے تھے وہ؟ تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو خرچ کر رہے ہیں نا، یہ سب ایک دن ان کے لیے حسرت بن جائے گا، کہ ایسا ہوگا کہ کاش ہم نے کیوں خرچ کیا، ایسے وہ بولیں گے کاش ہم نے یہ کیوں کیا، اور جلد ہی وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، ہرا دیے جائیں گے، اور پھر جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں، یعنی کچھ مفسرین، کچھ تفسیر میں یہ بھی آتا ہے اس آیت کے نزول میں، کہ ابو جہل وغیرہ کے بارے میں، یعنی کہ انہوں نے 12 آدمیوں کے بارے میں، یعنی کچھ بڑے بڑے جو سردار تھے ان کے بارے میں، کہ جنہوں نے جنگ بدر میں پورے لشکر کو کھانا کھلایا تھا، اور اس میں سے ہر شخص روزانہ 10 اونٹ ذبح کیا کرتا تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس کا نزول ابو سفیان کے بارے میں ہوا، کیونکہ اس نے جنگ احد کے لیے 2000 آدمیوں کو اجرت دے کر تیار کیا تھا۔ بہرحال شان نزول کوئی بھی ہو، لیکن وہ جو اپنا کام، یعنی جو بھی ریزن، یعنی اس آیت میں بتانا ہے، یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مشرکین تھے اپنا مال خرچ کرتے تھے، اپنا پیسہ خرچ کرتے تھے، اور وہ کیوں خرچ کرتے تھے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، اس
ٹھیک ہے، یا بچے جو ہیں وہ نافرمان ہو رہے ہیں تو استغفار کو پکڑ لیں. تو ہر پرابلم میں استغفار ہر پرابلم کا سولوشن ہے اور عذاب نہیں آنے دیتا یہ. اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے اپنی عبادت کو انٹرٹینمنٹ بنا لیا تھا، یعنی اپنی عبادت کو جو ہے سیٹیاں اور تالیاں بجانا یہ سب کام وہ کیا کرتے تھے، قرآن سننے نہیں دیتے تھے. تو قرآن کو سنیں اور ثابت قدم رہیں اور جو ہے اس کو سن کر اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں.